بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد گزشتہ نشست میں قربانی کے ابتدائی مسائل کا مسئلہ کیا تھا اور قربانی میں جانور کی عمر کے حوالے سے بھی بات کی تھی۔ بکرا ہے تو 1 سال کا پورا ہونا چاہیے، بکری بیل گائے بھینس بھینسا 2 سال کا ہونا شرط، اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے۔ اب جو جانور خریدا جائے کوشش کرنی چاہیے اس جانور میں ایسی خرابی نہ آئے جس کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ وہ جانور اگر گھر میں رکھیں اور گھر میں رکھنے کے ساتھ وہ جانور عیبدار سمجھا جائے کسی خرابی کی وجہ سے تو وہ قربانی میں بھی عیبدار ہوگا۔ اللہ جل جلالہ کی راہ میں چیز قربان کی جا رہی ہے تو کوشش کرنی چاہیے اس میں کوئی کمی نہ آئے، کوئی خرابی نہ آئے۔ مثلا جانور کی 2 آنکھیں ہیں، 1 آنکھ مکمل ضائع ہو چکی ہے، 2 سینگ ہیں، 1 سینگ جڑ سے نکل چکا ہے، جانور کا کٹ گیا ہے، ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، یا اسی انداز میں 2 دانتوں میں سے 1 دانت ٹوٹ چکا ہے، یا جانور کی دم کٹی ہوئی ہے اور آدھے سے زیادہ کٹ گئی ہے، تھوڑی بہت کٹ جاتی ہے کہ ذہن میں رکھیں کہ مثلا جو بھی جانور کے اعضاء ہیں اکثر حصہ باقی ہو اور تھوڑا خراب ہو جائے پھر گنجائش بنتی ہے کسی نہ کسی خالص صحیح کا اصول ہے اللہ سے حکم کہ اکثر ٹیکول کا حکم لگتا ہے۔ اب ایک جانور ہے اس کی صرف جو اس کی دم میں نیچے جہاں بال ہوتے ہیں وہ جگہ کٹ گئی تو زیادہ دم باقی ہے، تھوڑی کٹی ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن جانور ایسا ہے کہ اس کی اگر 4-5 فٹ دم ہے تو 1 فٹ رہ گئی ہے، 3 فٹ کٹ گئی ہے تو زیادہ ضائع ہو چکی ہے، یہ اس میں عیب آ چکا ہے۔ ایسے ہی تھوڑا بہت کہیں سینگ ٹوٹا ہے تو اس سے گنجائش بن سکتی ہے، لیکن جڑ سے نکل گیا تو آدھا چلا گیا تو آدھا چلا جانا بھی یہ عیب کا ہوتا ہے۔ جانور اتنا کمزور ہے کہ لا کر وہ چل بھی نہیں سکتا، سے کمزور ہڈیوں کا چل گیا وہ قربانی نہیں کرتا۔ سر سے اتار کے پہنتے الگ بات ہے، لیکن اللہ کے لیے ایسا جانور اتنا مریض ہے کہ اس کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ایک جانور ایسا ہے کہ ایسی سر خارش لگی ہوئی ہے وہ بیماری ہے اس میں، تو بیماری والا جانور بھی اللہ کے لیے نہیں دینا چاہیے۔ اگر ایک بندہ ہمیں کہے کہ میرے پاس ایک گائے ہے خالص بیماری والی ہے، میں دعا کرتا ہوں گوشت نہیں ہے، آپ میں سے کون ایسا ہے جو اس کے خالص والی اور بیماری والی گائے کا گوشت خریدے؟ نہیں خریدتے۔ تو جب ہم اپنے کھانے کے لیے بیماری اور خالص زدہ کمزوری والی گائے کا گوشت نہیں خرید سکتے تو اللہ جل جلالہ کو ایسی چیز کیوں پیش کرتے؟ ایسی انداز میں اس کی کھیری ہے، وہ سوکھ گئی ہے، یا کھانوں میں سے کھان سے ختم ہو گیا ہے، ایک رہ گیا تو آدھا ہے اور آدھا نہیں۔ تو یہ یعنی جس کو ہم ایک اصول بنا لیں، ہمارے گھر معاشرے میں جو لوگ جانور رکھتے ہیں یا جس جانور کو کوئی ایسی خرابی لائق آ جائے تو گھر والے کہیں گے عیبدار ہو گئے، تو وہی کچھ کا اعتبار ہوگا، اس کے مطابق وہ جانور عیبدار ہے، اس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ قربانی کے جانور کو ہار ڈالے جائیں یا اس کے پاؤں میں گھنگرو ڈالے جائیں یا گلے میں گھنٹی ڈالی جائے تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے۔ اس کو جانور کو صرف سے دلائیں، صاف ستھرا کریں، اس کے بالوں کو صاف کریں، زائد بال اس کے کاٹیں، بعض لوگ جو اس کے ماتھے پہ کھروں پہ پیٹ پہ مہندی لگاتے ہیں، اچھی بات ہے، سجا کے رکھنا چاہیے۔ مقصد صرف یہ ہو کہ اللہ کے لیے پیاری چیز پیش کریں۔ آپ دیکھیں جس طرح دلہن تیار کی جاتی ہے کتنا سجاتے ہیں لوگ اس کو، آج کل تو ایکسٹرا کام ہو گیا بہت زیادہ، 20-25-30 ہزار لگ جاتے ہیں اس کو صاف کرتے ہوئے۔ وہ ضروری نہیں ہے، لیکن کم از کم اس کا لباس اچھا ہوتا ہے، اس کو گہنا زیور ڈالا جاتا ہے تاکہ یہ خوبصورت ہو جس کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اس اگر نگاہ سے، اس پوائنٹ آف ویو سے اگر کوئی جانور جو ہے اس کو صاف ستھرا رکھتا ہے، اس کو گھنگرو ڈالتا ہے یا اس کے وجہ میں ہار ڈالتا ہے، یہ خوبصورت ہے اللہ کے لیے اور اللہ کی خوش ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر نیت اس کی فخر ہے، تکبر ہے، پورے مدے کو دکھانا ہے کہ بابا کیا چیز آ گئی سر، تو یہ کر لیا تو سارا کام ضائع ہے، اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے۔ تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ قربانی کے اندر کتنے حصے دار ہونا چاہیے؟ بڑے جانور میں کم سے کم یہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 7 بندے ہو سکتے ہیں۔
ایک بندہ بھی کر سکتا ہے، دو بندے بھی کر سکتے ہیں، تین بندے بھی کر سکتے ہیں، ساتھ ہی ہونا شرط نہیں ہے، تھوڑے زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی یہ شرط ذہن میں رکھیں کہ کسی ایک انسان کا بھی ساتویں حصے سے پیسے کم نہ ہو۔ کتابوں میں لکھے ہیں کہ 5 بندے بھی کر سکتے ہیں، 4 بھی کر سکتے ہیں، جو کتاب کر سکتے ہیں، کوئی ایسی شرط نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ کتاب زیادہ پسندیدہ ہے، لیکن اس میں اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ کسی ایک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ مثلاً ایک جانور آپ نے 1,40,000 کا ڈلایا تو ایک حصہ اس میں کتنے کا بنتا ہے؟ 20,000 کا۔ آسان سوال ہے، کسی پر اتنا بچا 20,000 کا ایک حصہ۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ باقی 1,000 کہیں گے یہ بندہ مارے گا نا، تم 10,000 دے دیا، 10 15 کر رہے ہیں، 5 کر رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ قربانی میں جو شامل ہوگا کم سے کم 20,000 تو ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ کوئی بندہ کہتا ہے میں 40 دیتا ہوں تو 2 حصے اس کے ہو جائیں گے، ایک بندہ کہتا ہے میں 60,000 دیتا ہوں تو اس کے 3 حصے ہو جائیں گے، تو 7ویں حصے سے کم کسی کے پیسے نہیں ہونے چاہیے۔ ایک چیز کا خیال رکھنا، قربانی کے اندر اس چیز کا بھی خیال ہونا چاہیے کہ ایسے بندے کو اپنے قربانی میں شامل نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کی قربانی خراب ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے، بخاری لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بندہ بھی حصوں میں سے، حصے داروں میں سے ایسا ہوا جس کی نیت ہوئی کہ جانور بڑا سونا ملا ہے، گوشت بڑا چٹا سا، یہ گوشت کی نیت کر رہی تو ساری قربانی ضائع۔ کسی ایک نے نیت کر لی نا گوشت کھانے کی تو یہ ساری قربانی ضائع ہو گئی۔ اسی انداز میں کسی ایک کی نیت دلاوے کی ہوگی، دیکھو جی بیڑا گھر کے آیا پورے محلے میں کچھ کر دینا، یہ دلاوے ریاکاری ہے، ایک ریاکار کی وجہ سے ساری قربانی ضائع ہو جائے گی۔ یا کسی ایسے آدمی کو آپ نے قربانی میں شامل کر دیا ہے جس کا کاروبار ٹھیک نہیں ہے، مشکوک کاروبار ہے، حرام کی کمائی ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، شراب کا کام کرتا ہے، یہ اور جتنے بھی کام آپ سارے سمجھدار ہیں وہ پتہ ہے کہ جو کام ہمارے حکم میں حلال نہیں سمجھے جاتے ہیں، ان میں سے کسی بھی کام میں اس کا پیسہ لگا ہوا ہے، تو اس بندے کو قربانی کے اصطلاحوں میں شامل کرنے سے آپ کی قربانی خراب ہو جائے گی۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت العالیہ نے فتاوی عثمانیہ میں لکھا ہے کہ جو بندہ سودی بینکاری میں ملوث ہے، سودی کاروبار کرتا ہے یا سودی بینکوں میں پیسہ رکھا ہوا ہے اور اس کی پیسہ سارا سودی ہی ہے، تو اس بندے کو بھی اگر آپ اپنے اس میں قربانی میں شامل کریں گے تو بات خراب ہو جائے گی۔ قربانی ایک بندے کے پاس کوئی بینک میں پیسہ رکھے لیکن حلال قربان اس کا ادام اپنے اور حلال اس کا زیادہ ہے وہ تھوڑا ہے، تو وہی اکثر والا اصول لگے گا کہ اکثر پیسہ حلال کیا ہے تو اس بندے پر اکثریت کا اعتبار ہوگا۔ ایک بندہ تھوڑا بہت حلال بھی کاروبار کرتا ہے لیکن زیادہ کام اس کا حرام کا ہے تو اس میں حرام کا اعتبار کرتے ہوئے اس کے ساتھ شامل نہیں کریں گے۔ یا کسی بندے کا عقیدہ ایسا ہے جو اللہ جل جلالہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، مشرک ہے، اس کے ساتھ جمع کرنے سے قربانی خراب ہو جائے گی۔ کوئی بندہ ایسا ہے کہ قرآن کا یا صحابہ کا یا کسی بھی اشارے سنا کا انکار کرتا ہے، بھلے اپنے اوپر جو بھی ہوتا تھا لیٹ لیتا ہے، ایسے بندے کو کہ اپنی قربانی میں شامل کرنے سے قربانی آپ کی خراب ہو جائے گی۔ یہ چیزوں کا خصوصیت سے خیال رکھنا چاہیے، یہ بنیادی تمام باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے قربانی خراب ہوتی ہے، انسان پیسہ بھی لگائے قربانی بھی ضائع ہو جائے تو چاہتا نہیں ہے۔ قربانی کے مسائل میں ایک بات یہ بھی آتی ہے، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا قربانی کا گوشت معلوم حرام تک رکھ سکتے ہیں؟ یہ عجیب سوال نہیں ہے، ویسے کہ قربانی اللہ کے لیے کرنی ہے تو پورے 11 مہینے سنبھال کے رکھنا ہے، تو میں اصل زیادہ فریج میں سبزی بھی رکھنے کا خراب ہو جاتی ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اتنی زیادہ اس کی جھوٹ نہ بنے، کوشش کرے کہ جو تھوڑا بہت رکھنا ہے گوشت رکھ لے، 3 حصے کرے، ایک عام کے لیے رکھے، ایک جو ہے نا غریبوں مسکینوں کے لیے رکھے، خاندان والوں کے لیے رکھ لے، یا تدابیر توفیق دے تھوڑا کر کے باقی سارا تقسیم کر دے۔ خاندان کو لینا بھی ضروری نہیں، ہمارے اکثر عام طور پہ کون خرابی یہ ہوتی ہے میں نے قربانی کی ہے تو میں عاشق بھائی کو بھیجوں گا، انہوں نے قربانی کی ہے مجھے بھیجیں گے، یہ اتنا بدلا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میں نے قربانی کی ہے تو مجھے گوشت نہیں دینا چاہیے، اس کا گوشت دینا چاہیے جس بیچارے نے قربانی نہیں کی۔ ہم تو آپس میں سرکل چلا لیتے ہیں، وہ غریبوں کو چاروں کو ملتا ہی نہیں ہے، اس میں کوشش کرنی چاہیے۔ اصل میں ہماری اوقات میں اعتدال نہیں ہے، بس اوقات کے مانگنے والے اتنا مانگ لیتے ہیں، قربانی والے سے زیادہ ایسا کرنا کر لیتے ہیں، اتنا زیادہ کہ لوگ کم کر دیتے ہیں، پھر 2 بوٹیاں لے کے 2 انتظام چھوڑ لیا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے اعتدال کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے۔
یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کل کو یہ میرے مسائل سنے اور آ کر کہتے ہیں مفتی صاحب نے کہ جس کو پانی جیسے پہنچتے دینا چاہیے. بھلے اگر آپ کا بھائی ہے بھانجا ہے ماموں کا چچا ہے وہ بھی آپ نے نہیں ضرور دیں, لیکن ترجیح اس کو نہیں دینی چاہیے, ترجیح اس کو دیں. ہونا یہ چاہیے کہ سارے محلے میں جتنے لوگ قربانی کرتے ہیں وہ اپنی گلی میں دائیں بائیں گھروں میں دیکھتے ہیں. مثلا میرا گھر ہے, میرے گھر کے دائیں بائیں 4-5 گھر ہیں. میں نے دیکھ لیا کہ 4-5 گھروں میں اگر 2 بندے قربانی کر رہے ہیں 3 بندے نہیں کر رہے ہیں تو ان 2 میں کوئی بچائی ان 3 بندوں کے گھر میں اچھا سے گوشت بھیج دیں, گوشت کے بھیج دیں تاکہ ان بیچاروں کا بھی کچھ بن جائے. اگر ہر گلی میں ہر قربانی کرنے والا دائیں بائیں اس کا خیال رکھ لے تو قربانی کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا, اللہ کی رضا بھی ہو جائے گی, اللہ کی رحمت بھی مل جائے گی. اللہ میں اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. کسی کے ذہن میں کیا مسئلہ ہے؟ کیوں نہیں ہو, ایک بندہ پہلے آپ کا سلام کا فرمان ہے کہ ایک بندہ نیکی کے ارادے سے جاتے ہیں اور اگر نیکی چل پڑے نیکوں سکا تو یہ تو خوش نصیب ہے جو بندہ حج کے ارادے سے یہاں سے نکلا حرم میں پہنچ گیا اور مر گیا. اللہ اکبر, جب تک دنیا قائم ہے حج ہوتا رہے, جب تک حج ہوتا ہے, کیونکہ حج کر نہیں سکا, حج کے ارادے سے پہنچے. اب ہر سال رہتا اس کو حج کا ثواب بتاتا ہے. وہ بڑی سعادت کی بات ہے, خوش نصیبی کی بات ہے. وہاں خوش نصیب لوگوں کی موت آیا کرتی ہے جی. وہاں بیمار کمزور لوگ جو ایمان کے اعتبار سے کمزور ہوں, عقیدے کے لحاظ سے خراب ہوں, انہیں مدینہ کی زمین قبول نہیں کرتی, مکہ کی زمین قبول کرتی ہے.